السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے ذی قعدہ اور ذی الحجہ یعنی حج کا موسم شروع ہوتا ہے تو قرآن پاک کا ایک واقعہ اور ایک نبی کی دعوت بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں گھومتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا مشن صرف دعوت الی اللہ تھا، آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اپنے بنانے والے خالق کی معرفت اور پہچان کروانا، یہ ان کا مشن اور ان کا کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر اور وہ نبی ہیں جن پر یہود، عیسائی اور مسلمان سب ہی متفق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، جس کو قرآن پاک میں بارہا ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دعوت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اگر ہم غور کریں گے کہ انہوں نے دعوت کیسے دی تھی اور ان کا انداز دعوت کیا تھا اور دعوت کے اندر سٹیج کیا تھے، یعنی کن کو پہلے دعوت دی تھی اور کس چیز کی دعوت دی تھی، تو قرآن پاک اس کی وضاحت بہت ساری جگہ پر کرتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس واقعے کو اور اس پس منظر کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اور انہوں نے دعوت کا انداز کیسے اختیار کیا تھا۔ سب سے پہلے قرآن پاک نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو سب سے پہلے دعوت دی تھی۔ جب ان کو معلوم ہو چکا تھا، جب وہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت دینے کے سلسلے میں جس ذات گرامی یا جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ ان کے والد تھے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچا ہے اور اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے والد، قرآن کہتا ہے کہ یاد کیے جانے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا یا ابتی، اے میرے والد۔ کیا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ گویا اس میں توحید کی دعوت تھی۔ اس کے بعد میں انہوں نے آگے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ فرمایا انہوں نے کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے یا مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، تو آپ کو کیا کرنا ہے، فاتبعنی، میری اطاعت کیجئے، میری کہی ہوئی بات کو مانیے، اس کے بعد میں کیا کروں گا، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صحیح راستے کی رہبری کروں گا۔ گویا اس میں رسالت والے پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو مجھ پر ایمان لانا ہوگا، مجھے رسول اور پیغمبر ماننا ہوگا۔ تو گویا قرآن پاک جن مقاصد پر گھومتا ہے اس کی تعلیمات وہ تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو انہوں نے پہلی آیت میں توحید کی طرف متوجہ کیا، دوسری آیت میں رسالت کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد میں فرمایا یا ابتی، بلکہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کی اتباع اور پیروی مت کیجیے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، بہکاتا ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد مجھے خوف ہے اس بات کا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو آنا پہنچے۔
اور اس وقت میں تو آپ کا کوئی شیطان بھی کارساز یا کام بنا نہیں سکتا ہے اس موقع پر۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر دعوت کا اسلوب بتایا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے بہت اچھے انداز میں اپنے والد کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ 3 چیزوں کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم خیر کی دعوت دینے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس جانب متوجہ کیا، اپنے گھر والوں کو اس بات کی طرف لایا اور ان عمل کرنے کی طرف دعوت دی اور ان اعمال کی طرف متوجہ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے کسی خیر کے کام کے سلسلے میں خود عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کا جو ہے ریاکشن کیا ہوتا ہے، ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے، تو ان کے والد صاحب نے جو ہے بہت سخت انداز میں ان کا جواب دیا۔ کہا، قرآن کہتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تم ہمارے معبودوں سے پھر گئے ہو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس کے بعد سخت سزا سنائی، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، پتھر ماروں گا، رجم کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام چونکہ پوری انسانیت کے لیے کام کرتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ دعوت جب دی گئی ہے تو یہ اتنی جلدی اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے ان کے بارے میں کسی فیصلے کے بارے میں انتظار نہیں کرتے تھے، ان کے کسی ریاکشن کے سلسلے میں برہم نہیں ہوتے تھے، بلکہ انسانیت والا پہلو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں بہت سنجیدہ انداز میں اسے پھر صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے جب ہم کسی کو دعوت دینے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو راغب کریں، پھر دعوت کا مقصد توحید، رسالت اور آخرت ہونا چاہیے، اور دعوت جب دی جائے تو اس کے سلسلے میں اگر سامنے والی کی طرف سے کچھ کڑوی کسیلی سننی پڑے تو ایسی صورت میں اللہ کے پاس اجر پانے کی امید سے اس بات کو سنیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا اجر ہوگا۔ اور یہی دعوت انہوں نے دوسرے نمبر پر اپنی قوم کو دی تھی، اور قوم نے بھی اس بات کو نہیں مانا، سوائے چند افراد کے علاوہ بہت سارے افراد نے اس کا انکار کیا۔ قرآن نے اس کا بھی نقشہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر لوگوں تک دعوت، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے برسر اقتدار، یعنی جو لوگ اس سماج کو چلا رہے ہوں، اس ملک کو چلا رہے ہوں، ان تک دعوت پہنچانے کی ذمہ داری اور وہ کام انہوں نے تیسرے نمبر پر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر سب سے پہلے ہم چونکہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جد امجد بتایا ہے، اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی بنیادی طور پر عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے گھر والوں کو عقیدوں میں مضبوطی کرانے کی کوشش، پھر ان عقائد کو اپنے دوست، عزیز و اقارب تک پہنچانا، پھر ان عقائد کو کہ آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور کب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، رسالت کا مطلب کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے، اس کو اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دعوت کا اثر اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ بھی جو بات وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو، بغیر عمل کے دعوت کوئی جان نہیں رکھتی۔ اسی لیے خود کوشش کریں عمل کرنے کی، گھر والوں کو اس طرف متوجہ کریں، پھر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں تو یقیناً اس کا اثر ضرور بھی ضرور ہوگا۔ آج اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا شعر کے اندر کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔